برازیل نے دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ایلن مسک کی ملکیت والے پلیٹ فارم ایکس پر برازیل نے پابندی عائد کر دی ہے۔ ایکس کو برازیل میں اپنا قانونی نمائندہ مقرر کرنا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد برازیل میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ برازیل کے مطابق جب تک ایکس تمام عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتا اور جرمانہ عائد نہیں کرتا، اس پر مکمل پابندی ہوگی۔ ایلن مسک اور برازیل کے درمیان اپریل سے تنازع چل رہا ہے۔ رواں برس اپریل میں برازیل کے عدالت نے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ان پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام تھا۔ عدالتی حکم پر رد عمل دیتے ہوئے ایلن مسک نے کہا تھا کہ آزادی اظہار کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برازیل کے ججوں کو عوام نے منتخب نہیں کیا اور وہ سیاسی دباؤ میں آ کر اسے برباد کر رہے ہیں۔ بی جے پی کی جانب سے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے اعلان کے ساتھ ہی پارٹی میں اندرونی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور وکیل چندر موہن شرما نے بی جے پی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دینے کے بعد کہا کہ وہ جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات میں مشرقی جموں سے انتخابات میں حصہ لیں گے، کیونکہ پارٹی نے انہیں ٹکٹوں کی تقسیم میں اہمیت نہیں دی ہے۔ چندر موہن شرما نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر بی جے پی کارکنوں میں مایوسی ہے، وہ بہت احتجاج کر رہے ہیں اور مایوس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بھی ان ناراض سینئر قائدین میں شامل ہوں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری جانب بی جے پی کے ایک اور لیڈر کشمیرا سنگھ نے سرجیت سنگھ کو سامبا اسمبلی سیٹ سے پارٹی ٹکٹ ملنے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ کشمیرا سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی کے لیے 40 سال کی وقف خدمت کے بعد سامبا ضلع کے صدر کے لیے 2 بار پولنگ بوتھ ایجنٹ کے طور پر کام شروع کرنے اور پنچایتی راج سیل کے ریاستی صدر اور قومی کونسل کے رکن کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد پارٹی نے اب اس شخص کو ٹکٹ دیا جن کے خلاف وہ پہلے بھی سیاسی طور پر لڑتے رہے ہیں۔ شراب کی بوتلیں اور نقدی چوری کرنے کے لیے شراب کی دکانوں میں گھس کر مبینہ طور پر ملوث 11 افراد کے ایک گروہ کو جمعہ کی رات عادل آباد ضلع کے نیراڈی گونڈا منڈل سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ان کے پاس سے 1.72 لاکھ روپے نقد، ایک کار، ایک آٹو رکشہ، ایک موٹر بائیک اور 50,000 روپے کی شراب ضبط کی۔ پولیس کے مطابق عادل آباد کے اہم ملزم چوہان روی کے 11 ساتھیوں کو نیراڈی گونڈا منڈل سے 4 ویلر میں مشکوک انداز میں گھومتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ چوہان روی کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہے۔ پوچھ تاچھ پر ملزمان نے گینگ بنا کر تیزی سے پیسہ بٹورنے کے جرم کا اعتراف کیا۔ انہوں نے منچیال ضلع کے ڈنڈے پلی، جے ناتھ منڈل میں بھوراج، بازار ہتنور میں گنور اور عادل آباد ضلع کے نیراڈی گونڈا منڈل اور کومرمبیم آصف آباد ضلع کے بھیم پور میں رات کو شراب کی دکانوں کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ نہ صرف شراب کی بوتلیں چوری کر رہے تھے بلکہ دکانوں کے کاؤنٹر سے نقدی بھی برآمد کر رہے تھے۔ سابق وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کانگریس زیر قیادت تلنگانہ حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ گروہ جوتی اسکیم کے تحت 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ غریبوں سے بل وصول کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اس اسکیم کو مکمل طور پر روک رہی ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ہریش راؤ نے ٹویٹ کیا کہ زیرو بلوں کی عدم پیداوار کے بہانے غریبوں سے مبینہ طور پر زیر التوا بل وصول کرنے کے عمل پر تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا منشور میں جن 6 ضمانتوں اور 13 وعدوں کا وعدہ کیا گیا تھا ان میں سے ایک بھی اسکیم اب تک مکمل طور پر نافذ نہیں ہوئی۔ ہائیڈرا کی جانب سے جاری انہدامی کارروائیوں میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ حکام مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہفتے کے روز ہائیڈرا کے عہدیداروں نے راجندر نگر علاقے کے گگن پہاڑ میں مسماری شروع کر دی ہے۔ حکام نے وسیع تعمیراتی سرگرمیوں کے درمیان اپا چیروو ایف ٹی ایل علاقے میں تجاوزات کو ہٹانا شروع کر دیا ہے، جس میں پلاسٹک کے گودام اور دیگر غیر مجاز ڈھانچے کو ہٹانا شامل ہے۔ کیدارناتھ میں مرمت کے کام کے لیے MI-17 ہیلی کاپٹر کے ذریعے گوچر ہوائی پٹی پر لایا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہفتے کو گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ کیدارناتھ سے دہرادون کے لیے رکے ہوئے ہیلی کاپٹر کو ایئر لفٹنگ کے دوران پیش آیا۔ اس حادثے میں کسی جان و مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پرواز کے دوران ہیلی کاپٹر کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گیا۔ آسمان سے گرنے والا ہیلی کاپٹر ٹوٹ کر تباہ ہو گیا، جس کی تصویر بھی سامنے آئی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا تھا اس میں 24 مئی 2024 کو لینڈنگ کے دوران فنی خرابی پیدا ہوئی تھی اور اسے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی تھی۔ شہر حیدرآباد میں کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے وقفے سے ہلکی یا تیز بارش ہو رہی ہے۔ آج صبح کے اوقات میں بارش کی
آج صبح کے اوقات میں ہوئی بارش کی وجہ سے دفاتر اور اسکول کالجوں کو جانے والے طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کی وجہ سے شہر میں موسم سرد ہو گیا ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے تلنگانہ بھر میں اگلے 3 دنوں تک زبردست بارش کی پیش قیسی کی ہے۔ ضلع ملگو کے ملمپلی میں 5.6 سینٹی میٹر، ورنگل ضلع کے نلابلی میں 4.2، دوگنڈی میں 4، بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں 3.8 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ریاست کے بیشتر اضلاع سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امجد اللہ خان ترجمان MBT نے ایک بیان میں چانکیہ ہائی اسکول میں نماز ادا کرنے والی مسلم طالبات پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے واقعے کے 8 دن گزر جانے کے باوجود بجرنگ دل کے کارکن کو گرفتار نہ کرنے پر ونپرتی پولیس پر تنقید کی۔ امجد اللہ خان نے کہا کہ ونپرتی پولیس نے بجرنگ دل کارکن کے خلاف BNS ایکٹ جیسے قابل ضمانت جرائم کے تحت FIR درج کیا، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس انہیں بچانا چاہتی ہے اور آج تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ اگر BJP حکمرانی والی ریاست میں ہوتا تو سب سے پہلے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اس کے خلاف قومی میڈیا پر مذمت کرتے، لیکن جب یہی واقعہ کانگریس کی حکومت والی ریاستوں میں ہوتا ہے تو کانگریس رہنما خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ضلع رنگا ریڈی کے پالماکولا گاؤں میں اقامتی اسکول کے طلباء نے سڑک پر احتجاج منظم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں درپیش مسائل حل کرنے کے لیے مداخلت کریں۔ طلباء کے مطابق اسکولی اسٹاف طلباء کو ایسا کھانا سربراہ کرتے ہیں جس میں کیڑے پائے جاتے ہیں، جبکہ اسکولی اساتذہ کے لیے علیحدہ معیاری اور صحت بخش کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ ناقص اور غیر معیاری غذا کی فراہمی پر سوال کرنے پر طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آئیں۔ ان طلباء نے اسکول میں صاف پینے کے پانی کی سہولت کی عدم دستیابی کی بھی شکایت کی۔ ان احتجاجی طلباء نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ اسٹاف کے ارکان ہمارے ساتھ فحش کلامی کرتے ہیں اور شکایت کرنے پر وہ ہمیں SSC امتحانات میں ناکام کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ مسلسل نظر انداز کرنے اور ہراساں کرنے پر دل برداشتہ طلباء سڑکوں پر آنے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔